رمضان المبارک کے اندر اسلام کے اندر بڑے بڑے جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ بدر جس کے اندر 313 مسلمان تھے اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اور مقابلے کے اندر 1000 کفار تھے۔ یہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا اور یہ بڑا ایک تاریخی اور بڑا عظیم معرکہ ہے۔ اس کی آپ پوری داستان سنیں تو آپ سمجھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی نصرت اور مدد فرمائی تھی صحابہ کی، اور اس کے اندر کیسی جانثاری کی مثالیں پیش کی صحابہ نے۔ تو یہ آج ہم اس میں سارا اس کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے غزوہ بدر جو ہے یہ مقام مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے دور پہ بدر کا ایک کنواں ہے، قلیب بدر اس کو بولتے ہیں۔ تو بدر، یہ جو کنویں کا نام تھا بدر، وہاں پہ یہ لڑائی ہوئی۔ لڑائی کا سبب کیا بنا کہ ابو سفیان جو ہے، ابو سفیان ملک شام سے اپنے قافلے کو لیتا اور اس میں مال لے کے آتا ملک شام سے، اور وہ سارا قافلہ جو ہے یہ سارا قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر آتا، اور یہ کفار مکہ اس قافلے کے سامان سے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار خریدنے والے تھے، تاکہ ہم ہتھیار خریدیں اور مسلمانوں سے جنگ لڑ کے ان کو مدینہ منورہ کے اندر بھی ہم چین سے بیٹھنے نہ دیں، ان کو ہم ختم کریں۔ اب صدر ذرائع کہ اس وقت اس سے پہلے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنا سامان اکٹھا کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کو ہم یہیں پہ قافلے کو روکیں، اور تاکہ یہ ہمارے خلاف دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کے نہ آ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ، صحابہ ساتھ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک جو ہے یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور قافلے کے پیچھے، لیکن ابو سفیان کو راستے میں اس چیز کی اطلاع مل گئی، خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ میرے تعاقب میں نکل آئے ہیں، قافلے کے تعاقب میں۔ ابو سفیان نے اپنے مکہ کے اندر پیغام بھیجا کہ جلدی سے میری اب امداد کے لیے پہنچو، ورنہ مجھے تو مسلمان لے جائیں گے، قافلہ تو ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ مسلمان پیچھے تھے ابو سفیان کے قافلے کے، لیکن ابو سفیان جو ہے وہ کسی طرح اپنے قافلے کو بچا کے واپس مکہ لے جانے کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اتنے میں مکہ والے جو تھے وہ بھی آگے سے آ چکے تھے، ان میں بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، اور شیبہ تھا، اور یہ ابو سفیان بھی خود بھی شامل ہو گیا۔ بہت بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، یہ وہاں سے آ رہے تھے مکہ سے جنگ لڑنے کے لیے، قافلے کی مدد کے لیے، اور 1000 کفار تھے۔ اب یہ سب آ کے انہوں نے جمع ہونا تھا بدر کے مقام پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر یہ واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا پتہ کرنے کے لیے کہ وہاں پہ یہ قافلہ ان کا کہاں پڑاؤ کرے گا۔ اب صحابہ جب اپنے 2 اونٹوں پہ سوار ہو کے گئے تھے اور وہاں بدر کے مقام پہ جب پہنچے تو دیکھا 2 عورتیں تھیں وہ آپس میں لڑائی کر رہی۔ ایک عورت دوسری سے کہتی کہ تو نے میرے پیسے دینے ہیں تو وہ دیتی کیوں نہیں؟ دوسری کہتی کہ ابھی قافلہ آ رہا ہے اور ان مکہ والوں کا، تو میں اس کی خدمت کروں گی، اس پیسے میں نہیں تو میں تجھ کو دے دوں گی۔ اب صحابہ نے اپنے اونٹ دور باندھے تھے، ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور واپس چلے گئے۔ ادھر سے ابو سفیان نے، ابو جہل نے، انہوں نے بھیجا اپنے 2 بندے کہ جائیں دیکھ کے آئیں کہ یہاں مسلمان آئے تو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، تو ادھر سے ان کے بندے آئے اور ان عورتوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی بندہ آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 2 بندے آئے تھے، اور اپنے اونٹ انہوں نے کہا، پوچھا کہاں باندھے تھے؟ کہا انہوں نے فلاں درخت کے ساتھ اپنے اونٹ باندھے تھے۔ جا کے اس درخت کے ساتھ دیکھا، اونٹ کی مینگنیاں بڑی تھی، ان مینگنیوں کو جب کھول کے دیکھا تو ان میں سے گٹک اور کچھ کھجور کی گٹلی نکلی، اور انہوں نے اس گٹلی کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ گٹلی مدینہ منورہ کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو حضور کے جو مسلمان ہیں، وہ اس جگہ پہ پہلے آ کے وزٹ کر گئے ہیں۔ اب یہ ان کے لیے وہاں پہ بڑی پیش رفت ان کے پہلے سے ان کو معلوم ہو گیا۔ اب دونوں قافلے انہوں نے پڑاؤ اپنا بدر کے میدان کے اندر ڈال لیا۔ مسلمان بھی تھے اور اس وقت کافر بھی ادھر آ گئے۔ نبی ابو سفیان جب قریش کو پیغام بھیج چکے تھے، میدان بدر کے اندر میدان سج چکا تھا، اور اب میدان بدر کے اندر جب میدان سجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سے پہلے حضور نے مشاورت کی اپنے صحابہ سے، 313 تھے، مقابلے میں 1000 کافر تھے۔ مشاورت کی کہ میرے صحابہ اس بارے میں ہم مشورہ کریں کہ جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے۔ تو اس وقت جو صحابہ نے جوش اور جو خروش دکھایا وہ تاریخ کے اوراق میں، اور جو صحابہ نے جو تقریریں کی وہ تاریخ کے اوراق میں درج کر لی اور رقم کر لی، اور آج بھی اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہم اشش کر اٹھتے ہیں کہ کیسے جذبے تھے صحابہ کے، کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر مر مٹتے تھے صحابہ۔ ان میں سب سے پہلے ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر تھی۔ حضرت مقداد نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسے نہیں ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ چلو لڑائی کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک یا موسیٰ، اے موسیٰ تو چلا جا اس لڑائی کے لیے اور اپنے رب کو اپنے ساتھ لے جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں جاتے۔ لیکن حضرت مقداد نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے، ہم آپ کی آگے سے بھی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی حفاظت کریں گے، اور ہم آپ کے ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حضرت مقداد بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان تھے کہ صحابہ کی کیا رائے آتی ہے۔ اب حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے کیا تقریر فرمائی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہم جس سے چاہیں جیسا تعلق نبھائیں ہم اس کے ساتھ وہ تعلق جو ہے نبھائیں گے، اور ہر طرح سے ہم تیار ہیں، آپ جو حکم فرمائیں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ اور بدر کیا ہے؟ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں برق غماد ایک جگہ کا نام ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہاں تک بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں تک کہ نہیں رکے، فرمایا کیا عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم کو سمندر میں کودنے کے لیے کہتے ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، اگر آپ ہم سے یہ کہیں کہ آپ ہم کو یہ کہیں کہ ہم آگ میں کود جائیں ہم آگ میں کود جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پہاڑ سے ہمیں کودنے کا حکم کریں ہم پہاڑ سے کود جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایسی تقریر کی اور ایسے زبردست الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس تقریر کو سن کے اتنے خوش ہوئے کہ حضور مسکرا پڑے، حضور کی پریشانی تھوڑی سی دور ہو گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ ہو گیا کہ یہ میرے صحابہ میرے ساتھ نبھانے والے ہیں، کہ اگر حضرت معاذ نے جو کہا تھا نا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندر میں کود جائیں، آپ ہمیں حکم دیں ہم پہاڑ سے چھلانگ لگا جائیں، حضرت معاذ کی تقریر سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، مناجات کی۔ اب جب سارا میدان سج رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ساری رات اٹھا کے ہاتھ دعا مانگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اتنا اوپر ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ بغلوں کی سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک چھپر بنوایا، ایک پہاڑی کے اوپر چھپر بنوایا، وہاں پہ دعا مانگی۔ ایک دعا ان میں سے بڑی عجیب مانگی کہ اے اللہ یہ 313 یہ میری جمع پونجی ہے، اگر آج یہ اس دنیا سے ختم ہو گئے قیامت تک روئے زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پیغمبر اللہ کے تھے، اللہ سے ایسی دعا مانگ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ظاہراً تو یہ 313 صحابہ تھے، اگر اس وقت وہ ختم ہو جاتے کفار غالب آ جاتے، عرب کے اندر کفار کا غلبہ ہوتا تو دین تو پھر ایسے سب سے ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد فرمانی تھی، اب مدد اللہ نے فرمائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کر کے اٹھے اور اس کے بعد فوج کی صف بندی کی، اور فوج کی صف بندی کی صف بندی فوج کو 16 رمضان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی، اور صف بندی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان کو اب سامنے ہو گئے، کافر اور مسلمان آمنے سامنے ہو گئے۔ اب دیکھو یہ ایسا مارکا تھا جس میں آپ خونی رشتے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، بیٹا باپ کے سامنے ہے، چچا بھتیجے کے سامنے ہے، ماموں بھانجے کے سامنے ہے۔ اس طرح کا یہ عجیب ایک منظر تھا کہ جہاں پہ آپس کے خونی رشتے ایک دوسرے کے لیے تلواریں نکال کے کھڑے تھے۔
کون کس کے مقابلے میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو سفیان آیا۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے وہ ابو العاص، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اپنی بیٹی گھر میں ہے اور داماد سامنے جنگ میں آئے۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بھی بعد میں بھی صحابی بنے۔ عبد الرحمن صحابی کے بارے میں وہ ہے، عبد الرحمن بعد میں صحابی بن گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صاحب نے عبد الرحمن بن ابی بکر نے اپنے باپ ابو بکر صدیق سے ایک دفعہ کہا، اے ابا کہ جنگ بدر میں میرے تلوار کے وار کے نیچے کئی دفعہ آپ آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اگر میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی تو آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ کے پیغمبر کا عشق یہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کے سامنے ان کے ماموں عاص بن ہاشم عمر بن خطاب ہیں، سامنے ماموں کھڑے ہیں، حضرت عبداللہ بن حضرت علی بن ابی طالب ہیں، سامنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل کھڑے ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، سامنے بھائی عقیل کھڑے ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، سامنے بھائی عباس بن عبد المطلب ہیں، ادھر بھائی حمزہ ہے، ادھر بھائی عباس ہے، ادھر بھائی حضرت علی ہے، ادھر بھائی عقیل ہے، ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سسر ہے، ادھر داماد ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر چچا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ان کے باپ تھے، والد عبداللہ بن جراح تھے، عبداللہ بن جراح۔ ابو عبیدہ بن جراح جب جنگ میں قید ہوئے، سارے لوگ سارے کفار 70 کفار قید ہوئے، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو دیکھا قید تھا، باپ نے دیکھا بیٹا ہے، اور باپ نے ان کو جوش دلانا چاہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازیبہ جملے زبان سے گئے۔ ابو عبیدہ نے کہا، اے ابا اب دوبارہ یہ جملے نہ کہنا، وارننگ دیتا ہوں۔ ابو عبیدہ نے جب وارننگ دے کے ٹھہر گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد عبداللہ وہ باپ تھا، اس نے کہا بیٹا یہ کیا کہے گا، پھر نازیبہ جملہ زبان سے نکالا۔ ابو عبیدہ نے پھر وارننگ دے دی، تیسری دفعہ جب پھر زبان سے نازیبہ جملہ نکالا تو ابو عبیدہ بن جراح نے تلوار نکالی اور باپ کا سر اتار دیا۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، اے ابو عبیدہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب یہ جنگ کے قیدیوں کو لے کے آ رہے تھے، اے ابو عبیدہ تو نے ایک قیدی کو قتل کر دیا۔ کوئی کہتا اے ابو عبیدہ تو نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہنچے، حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا، تو نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ابو عبیدہ کہتے اے اللہ کے رسول میرے سامنے آپ کی گستاخی کریں مجھ سے برداشت نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ ابو عبیدہ نے ٹھیک کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مقابلے میں ان کے سسر تھے عقبہ بن علی بن معیط۔ اس کے بعد حضرت عیاش بن ابی ربیعہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کے سامنے ان کے چچا عمر تھے۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن عتبہ، ان کے سامنے ان کے والد عتبہ بن ربیعہ تھے۔ حذیفہ بن عتبہ بیٹا ہے اور والد عتبہ بن ربیعہ باپ ہے، دونوں آمنے سامنے۔ تو اس طرح کی ایک صفیں آ رہا تھیں، صف تھیں، ایک صف میں باپ کھڑا ہے، دوسری میں بیٹا کھڑا ہے، یہ ایک منظر تھا عجب قسم کا۔ اس کے بعد اب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ ہوتی رہی، اللہ کے پیغمبر دعائیں بھی کرتے رہے اور اللہ کے پیغمبر گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے بھی رہے اور جنگ بھی لڑتے رہے۔ اب فرعون، اس امت کا جو فرعون تھا ابو جہل، وہ اس میدان کے اندر بھی تھا۔ پھر حضرت معاذ اور حضرت معوذ، یہ دونوں دو صحابی تھے، حضرت معوذ بن افرا اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں صحابہ نے دیکھا یہ دو بچے تھے، چھوٹے عمر کے تھے اور سامنے ابو جہل تھا۔ انہوں نے پوچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے، تو ان سے پوچھا کہ اے چچا، ہم جو ابو جہل ہے وہ کدھر ہے، ہمیں اس کو وہ ہمیں دکھا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ اب ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب انہوں نے بتا دیا۔ حضرت معاذ بن معوذ، آپ نے لمبے واقعات سنے ہوئے، حضرت معاذ نے اور حضرت معوذ نے دونوں نے مل کے حملہ کیا ابو جہل کی ٹانگ کے اوپر اور ابو جہل کو گرا دیا۔ ادھر سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، اس نے تلوار ماری اور تلوار مار کر اس نے حضرت معوذ جو تھے ان کا جو کندھا تھا اس کو کاٹ دیا اور وہ تلوار کے زخم سے کندھا کھال کے طریقے سے لٹکتا رہا۔ پھر انہوں نے میدان جنگ کے اندر اپنے
ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے اس کھال کو اتار کے بازو کو اتار کے پھینک دیا، لیکن ابو جہل کو ادمرا کر کے چھوڑ دیا۔ ابو جہل کو مارا نہیں، پورا قتل ابو جہل نہیں ہوا، جان اس کی باقی تھی۔ حضرت معاوض اس کٹنے کی وجہ سے بازو کے خون بہت بہا، ان کی شہادت ہو گئی، یہ انتقال کر گئے میدان جنگ کے اندر۔ اس کے بعد ابو جہل ابھی مرا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، صحابہ سے پوچھا کہ ابو جہل کو تلاش کرو۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، عبداللہ بن مسعود گئے دیکھنے کے لیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر اپنی بکریاں چراتے تھے، اور بکریاں چراتے اور بڑے ایک لاغر صحابی تھے، اتنے زیادہ صحت مند نہیں تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، چھوٹا قد تھا، ایک بڑا سر تھا صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود، لیکن علم اور حکمت کے پہاڑ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود مکہ کے پہاڑوں میں بکریاں چراتے اور مکہ کی گلیوں میں پھرتے، تو ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا، یہ پاس سے جب گزرتا تو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو، اور بڑی ٹھیس لگا کے چلتا تھا، کہ بڑی انک لگا کے چلتا تھا، یہ ایک حقیر سا کیڑا اور ادھر پھر رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم ہوا، عبداللہ بن مسعود قیدیوں کے اندر ان کے اندر دیکھ رہے لاشوں کے اندر کہ ابو جہل کہاں پہ پڑا ہے۔ ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل ابھی مرا نہیں تھا، اس کا سانس کچھ باقی تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ ابو جہل کا سانس ابھی باقی ہے، تو اس کے اوپر عبداللہ بن مسعود اس کے سینے پہ چڑھے اور تلوار ہاتھ میں لی۔ اب ابو جہل نے آنکھ کھول کے دیکھا، کہا اے، اس کو عبداللہ بن مسعود کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اے، اس کو بڑی حقارت سے کہا مجھے، اے غلام کے بیٹے، فلانی ماں کے بچے، کہ آج تو میرے اوپر سوار ہے، کہ آج ابو جہل بھی یہ وقت آ گیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہاں میں تیرا سر کاٹنا چاہتا ہوں، سر کاٹوں گا تیرا۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا سر اگر تمہیں کاٹنا ہے تو ذرا تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، گردن سے، اوپر سے نہ کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سر رکھے ہوں تو ان سروں میں میرا سر پھر بھی بلند ہو۔ ابو جہل نے یہ بات کہی، اس لیے حضرت سفیان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرعون هذه الامہ، کہ اس امت کا فرعون جو ہے وہ ابی جہل ہے، ایک فرعون سے بھی بڑھ کے فرعون تھا۔ ابو سفیان حسن بصری فرماتے ہیں فرعون سے بھی بڑھ کے فرعون تھا۔ کہ کیوں فرعون سے بڑھ کے فرعون تھا؟ کہ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے نا بنی اسرائیل کو لے کے دریائے نیل سے، تو فرعون وہاں پہ ان کے پیچھے کا گدھے پہ سوار تھا۔ جب پانی دونوں طرف سے مل گیا اور جب پانی ملا، فرعون ڈوبنے لگا، فرعون نیچے گیا، اوپر آیا، پھر 2-3 غوطے کھائے، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لایا برب ہارون پہ، رب ہارون پہ میں ایمان لے کے آیا، اور میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے کے آیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، موت نظر آئی تو اللہ پہ ایمان لے آیا، لیکن اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا، وہ حالت نزا کے وقت کا ایمان تھا۔ لیکن یہ پھر ابو جہل اتنا بڑا کافر تھا، ابو جہل اتنا فرعون سے بھی بڑھ گیا کہ اس نے مرتے وقت بھی یہ نہیں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ آخری وقت ہے، یا میں ایسی کوئی بات، اس نے کوئی نرم بات کی ہو، بلکہ اس نے کہا کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا عبداللہ بن مسعود، تاکہ میرا سر سروں کے اندر بھی اونچا نظر آئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فرعونوں کا بھی فرعون تھا۔ اب عبداللہ بن مسعود نے یہ سر جب کاٹا اور اس کو کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس سر کو لا کے رکھا اور کہا ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، اے اللہ کے رسول، یہ اللہ کے دشمن ابی جہل کا سر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر 3 بار فرمایا الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، اللہ تیرا شکر ہے جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ اب اکرمہ بن ابو جہل نے تلوار سے حملہ کیا تھا، تو وہ اکرمہ بعد میں پھر مسلمان ہو گیا، اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان لکھا تھا۔ اب اس کے بعد آیا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کیسا بدبخت کافر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفیں پہنچاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت کے اوپر مکہ میں گھسیٹتا تھا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی مکہ ریت مکہ کے سرزمین میں صحرا تھا، تو وہ تپتی ریت کے اوپر فل گرمیوں کے اندر اس ریت کے اوپر سیدھا لٹا دیتا، اوپر بہت بڑا پتھر رکھ دیتا تاکہ یہ ہلے نہیں، اور اس کی کمر جو ہے وہ ریت کے تپنے سے جلتی رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مارتا اور ان کے اوپر ظلم کرتا، مارتا تھک جاتا، پھر بیٹھ جاتا،
پھر مارتا، تیزے کے باری لگا دیتا، اتنا ظلم کرتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. لیکن حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کلمے کو نہیں چھوڑا. اب یہ امیہ بن خلف میدان جنگ میں صحابہ کے درگاہ میں آ گیا، مار مار کے برچے اور نیزے صحابہ نے اس کو چھلنی کر دیا. اب یہ بھی جہنم حاصل ہو گیا. اے ابی بن خلف، اور چشم فلک نے دیکھا کہ جو اس نے ظلم ڈھائے تھے حضرت بلال کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ سارے بدلے حضرت بلال والے جو اس نے ظلم ڈھائے تھے، دنیا کے اندر اس کا انجام اللہ نے دکھا دیا. اب دشمن کو شکست ہو گئی. دشمن ساری کفار تھے، صحابہ لڑتے رہے، دشمن کو شکست ہو گئی. جب شکست دشمن کو ہو گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی بن کے آ گئے. 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے اس جنگ کے اندر. اب جو قریش کے نامور بندے جو مارے گئے اس جنگ کے اندر، جن کو اللہ نے جہنم حاصل کر دیا، جو جہنم کے ایندھن بنے، ان میں ابو جہل تھا. ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا. ابو جہل تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ بن ربیعہ تھا، ولید بن عتبہ بن ربیعہ تھا، ولید بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، اور امیہ بن خلف بھی تھا، علی بن امیہ بن خلف بھی تھا. اور اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ بدبخت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اوپر اونٹ کی اجڑی حضور سجدے میں گئے تو رکھ دی. یہ عقبہ بن ابی معیط تھا. اس کے بعد سعید بن عاص بن امیہ، حارث بن عامر، اور اس کے بعد اس کے سعید بن وہب اور نوفل. اس کے بعد یہ سارے بڑے بڑے، ابو العاص بن قیس، یہ بڑے بڑے مکہ کے کافر تھے. یہ سارے اس کے اندر جو ہے وہ مارے گئے، جہنم حاصل ہو گئے. اور اس کے بعد جو شہداء ہوئے مسلمانوں کے اندر، یہ کون کون تھے شہداء؟ اس میں عبیدہ بن حارث بن مطلب، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے صفوان بن وہب، یہ صحابی رسول تھے، یہ شہید ہوئے. اس کے بعد حضرت عمیر بن ابی وقاص، عاقل بن نکیر، اور اس کے عمیر بن حمام، یزید بن حارث، یہ مسلمان تھے. حارث بن سراقہ، یہ مسلمان تھے جو شہید ہوئے، مسلمان تھے. سعد بن خزیمہ اور مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سب سے راضی ہوا. یہ 14 صحابہ تھے جو اس بدر کے میدان کے اندر شہید ہو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے سے پہلے صحابہ کے ساتھ گئے اور بتایا، بدر کے مقام پہ جا کے جگہوں پر نشان لگا کے حضور نے بتایا، جبریل امین نے وہی میں بتا دیے کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شام مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا. سارے کافر جن جگہوں پہ اللہ کے نبی نے نشان لگا کے بتایا تھا صحابہ کو انہوں نے یہاں مرنا ہے، 1 انچ کا فرق نہیں تھا. وہ سارے کافر اپنے اپنے نشان زدہ مقامات کے اوپر مرے اور جہنم حاصل ہوئے. اب صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا 3 دن تک پھر مسلمان اپنی تیمارداری اپنے اس میں پٹی مرہم میں لگے رہے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا بدر کے مقام کے اوپر. اب اس بدر کے کنویں کے اندر 3 دن کے بعد حکم دیا صحابہ کو کہ ان ساری کفار کی لاشوں کو کھینچ کے اس بدر کے کنویں میں اس میں پھینک دیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقتولین جو تھے ان کو 3 دن چھوڑے رکھا، پھر ان کو اس میں پھینکوا دیا کنویں میں. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کنویں میں پھینک دیے گئے پھر ان کے پاس آئے اور انہوں نے آواز دی، فرمایا اے ابو جہل بن ہشام، نام لے کے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو جہل بن ہشام، اے امیہ بن خلف، اے عقبہ بن معیط، اے عقبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، کیا تم نے وہ نہیں پا لیا جس کا تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ نہیں، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم نے وہ نہیں پا لیا. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ وعدہ میرے ساتھ سچا کر دیا کہ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا. اس میدان بدر کے اندر اللہ کے فرشتے آئے، ہوا چلی. اب حضرت علی پاس کھڑے تھے، یا رسول اللہ یہ کس چیز کا ہوا کا ببولا آیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو علی، یہ فرشتے آ گئے گھوڑوں پہ سوار، سروں کے اوپر سفید امام میں باندھے، سفید گھوڑے، ہاتھوں میں تلوار لیے فرشتے آ گئے. پھر ایک ہوا کا
اللہ آیا، اب حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ اب کیا ہوا؟ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ایک اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت آ گئی، وہ گھوڑوں پہ سوار فرشتے تھے، سروں کے اوپر سفید امامے تھے اور گھوڑوں کے اوپر تلواریں ہاتھ کے اندر تھی، سفید گھوڑے تھے۔ تو 3 دفعہ یہ بگولے آئے، تقریباً اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے۔ اب یہ قطار اندر قطار فرشتے آتے گئے، اور جب صحابہ جنگ لڑتے تھے بدر کے اندر، گردن کے پاس تلوار لے کے جاتے اور کافر کی گردن پہلے ہی نیچے گر جاتی، تو صحابہ حیران ہو جاتے کہ میں تو اپنی تلوار قریب لایا ہوں اور یہ پہلے ہی گردن کیسے نیچے گر گئی ہے؟ تو وہ اللہ کی طرف سے فرشتے تھے، تو فرشتوں کی مدد صحابہ کو ہوئی کہ صحابہ نے وہ جنگ بھی جیتی۔ تو یہ اللہ کی مدد تھی اس کے اندر۔ تو اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا یہ تو مردے ہیں جو بدر کے کنویں کے اندر پھینکے کافر ہیں، یہ تو مردے ہیں اور آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، یہ کیسے سن سکتے ہیں اور کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے عمر، کہ اے عمر کب جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری بات کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے، میری بات کو تم سے زیادہ سنتے ہیں وہ کافر مکہ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیں، خطاب کر کے پھر ان کو بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا گیا۔ یہاں پہ مسئلہ سماع موتا کا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو خطاب فرمایا تو مردے تھے، اور حضرت عمر نے آگے سے سوال جو کیا ہے اللہ کے رسول یہ مردے ہیں، کہ آپ کی بات کو کیسے سنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب جو دیا تھا اے عمر یہ آپ سے زیادہ میری بات کو سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ علامہ ماظری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رد کیا ہے کہ نہیں مردے نہیں سنتے، لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر ان کا رد کیا ہے کہ نہیں مردے سنتے ہیں، لیکن ہر مردے کی اپنی اپنی کنڈیشن اور وہ ہے شرط ہے۔ جیسے کہ ایک کافر ہے، ایک مسلمان ہے، ایک نیک آدمی ہے، ایک بہت نیک آدمی ہے، ایک صحابی رسول ہے، ایک بندہ نبی ہے۔ اب ہر انسان کے اوپر قبر کے اندر موت کی کیفیت اتنی ہے جتنا اس انسان کی نیکی ہے یا جتنا اس انسان کا نیک عمل ہے۔ جیسے کہ ہمارے بدن کے اندر ایک آنکھ ہے، ایک ہمارے بدن کے اندر یہ کھال ہے، ایک بدن کے اندر یہ بال ہے اور ایک ناخن ہے۔ اگر میں ناخن اور بال کو دباؤں تو مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ ناخن بھی زندہ ہوتا ہے، بال بھی زندہ ہوتا ہے۔ اگر اس میں زندگی نہیں ہے تو یہ بڑھتے کیسے ہیں؟ زندگی تو ہے لیکن ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے۔ ہم ان کو دبائیں، ان کو بال کو کاٹیں، بال کے اندر سے خون نہیں نکلتا، بال کو تکلیف پہنچے وہ نہیں، لیکن اگر ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا، زندگی ان میں ہے لیکن درد محسوس نہیں ہوتا۔ ایک جسم کے اوپر یہ کھال ہے، اگر ہم کھال کو چونٹی کاٹیں، تھوڑا سا کٹ کر دیں، خون نکلتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، لیکن ایک جسم کے اندر یہ درد ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ بال کاٹیں تو درد تو تب بھی ہو لیکن محسوس نہیں ہوتا، اگر جسم کی کھال کاٹیں درد تب بھی ہو لیکن محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک آنکھ ہے کہ ہم آنکھ کے اندر اگر ہاتھ قریب بھی لے کے جائیں اور تھوڑا سا بھی لگ جائے تو بہت زیادہ، یہ آنکھ زیادہ سینسٹیو ہے اور یہ کھال کم سینسٹیو ہے اور یہ بال سب سے زیادہ سینسٹیو ہے۔ ایسے طرح زندگی تو تینوں کے اندر ہے لیکن ان کے اندر احساس اپنے اپنے لیول کے مطابق ہے۔ اس طرح زندہ تو کافر بھی ہے، زندہ مسلمان بھی ہے، زندہ ولی بھی ہے، زندہ شہید بھی ہے، زندہ صحابی بھی ہے، زندہ قبر میں نبی بھی ہے، لیکن زندگی ہر کی اپنے لیول سے ہے۔ یہ کافر اللہ کے عذاب میں اتنا زیادہ غرق ہوتا ہے کہ یہ سنتا تو ہے لیکن اس کو جواب کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اس کی سماعت اتنی زیادہ ہے، اتنے ایسے ہے جیسے کہ بال کا احساس ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہے جو مر گیا، اب یہ مومن ہے، نیک آدمی ہے، یہ سنتا تو ہے اور اس کی سماعت ایسے ہے جیسے کہ جس جسم کے کھال ہے اتنا سینسٹیو یہ کھال ہے، اور ایک نبی اور صحابی کی زندگی قبر کے اندر ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ آنکھ ہے، یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ ہم جا کے صلاۃ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، حضور سنتے ہیں اور حضور سن کے جواب بھی دیتے ہیں۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے،
الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، کہ نبی انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ ہم یرزقون، کہ ان کو نبی کو قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، قبر کی چوڑائی اور لمبائی کی بات نہیں، برزخ میں تو الگ معاملہ ہے کہ تحت نگاہ کشادہ قبر ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھنا ہے بدر کے قیدی، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، جو بدر کے 70 قیدی آئے تھے، اب ان قیدیوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو صحابہ کرام کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت لی کہ بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کو ابھی فیصلہ تقسیم کرو، ان کے فیصلہ ہونا تھا، ابھی یہ صحابہ میں تقسیم ہوئے کچھ قیدی۔ اب صحابہ نے کیسے حسن و سلوک کیے، صحابی خود بھوکے رہے، قیدی کو کھلایا، خود کھانا نہیں کھاتے تھے، کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے، اپنے قیدی کو کھانا کھلاتے تھے۔ اب قیدیوں کو صحابہ کرام نے ایسا حسن و سلوک کیا قیدیوں کے ساتھ۔ ایک قیدی سہیل بن عمر تھے، سہیل بن عمر وہ قیدی تھا، وہ کافر تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کرتا اور تقریریں کر کے لوگوں کو اشتعال دلاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو متعلق رائے دی، اے اللہ کے رسول اس کے 2 نیچے والے دانت نکال دیجئے تاکہ یہ اس کے بعد تقریر کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، اللہ کے نبی بڑے رحیم اور کریم تھے، فرمایا نہیں، وہ شفقت کی اور اس میں منظور اس کو نہیں کیا، دانت نہیں نکالے قیدی کے۔ قیدیوں کے کپڑوں کا انتظام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو کپڑے دیے، اور لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد بہت زیادہ تھا۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس کا اتنا قد تھا، اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تو ان کی ٹانگیں زمین کے ساتھ ٹچ کرتی تھی، اتنا قد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑا نہیں تھا، ان کو کرتا برا نہیں آتا تھا، کسی کا قد زیادہ تھا، اس کے مقابلے میں ایک اور قد تھا، وہ ایک منافق کا تھا۔ اس منافق کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس منافق کا نام ہے عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی یہ بڑا خطرناک قسم کا منافق گزرا ہے۔ اس منافق عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس، اس وقت مسلمان نہیں تھے، قیدی تھے، ان کو دے دیا۔ عباس نے کرتا پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عبداللہ بن ابی منافق کا انتقال ہوا، اس عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا تھا عبداللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے رسول میرا باپ انتقال کر گیا، اگر شفقت فرمائیں تو اپنا لعاب دہن یا اپنا کرتا اتار کے آپ دے دیں تاکہ شاید میرے باپ کو، بیٹا تو بیٹا ہوتا، باپ کافر تھا، منافق تھا، شاید اللہ اس کے عذاب کے اندر کچھ کمی کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اتار کے بیٹے کو دیا عبداللہ کو کہ جاؤ اپنے باپ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کو پہناؤ۔ اس کو پہنا کے قبر میں دفن کیا گیا، شاید اس کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر سے کچھ عذاب کم کر دے۔ تو وہ نبی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کرتا تھا، تو اللہ جانتا ہے اس بات کو۔ اب اس کے بعد ایک قیدی جو ہے، ان کا قیدی کہتا ہے، قیدی وہ اپنے مختلف انہوں نے بیان بھی دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ قیدی کہتے ہیں کہ ایسا سلوک ہم سے ان صحابہ نے کیا کہ ہمیں شرم آتی تھی کہ وہ خود تو کھاتے تھے کھجور اور خود تو پی لیتے تھے ستو، اور ہم کو دیتے تھے وہ اچھا کھانے کے لیے، کھانا ہم کو دیتے تھے۔ یہ سلوک تھا مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے بڑے بڑے خطرناک سلوک تھے قیدیوں کے ساتھ جو عرب کے معاشرے میں کیے جاتے تھے۔ کوئی قیدی ہو جاتا، اس کی پھر ستیہ ناش اس کا ہو جاتا، اس کو ذلیل بھی خوب کرتے۔ اب اختلاف رائے ہوا صحابہ سے جو قیدیوں کا بیان کیا، ان کے بارے میں کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بعض صحابہ نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، ان کو جلایا جائے اور ان قیدیوں کو ان میں پھینک دیا جائے، ان کو جلا کے راکھ کر دیں۔ لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو قیدیوں کو ان کو مار دیا جائے، یعنی سب کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے یہ دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قیدی ہیں ان میں سے جو جن کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے رشتہ دار کو خود ہی قتل کر دے، یعنی کہ مسلمان بھائی ہے اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ حضرت علی کے بھائی عقیل تھے، اس کو قتل کر دے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جو ہوتا ہے اس کو قتل کر دے، ماموں ہے جو بھی جتنا قریب ہے اس کو قتل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی، بڑی سخت رائے تھی، یعنی کہ ایک لحاظ سے کہ اپنے رشتہ دار ہیں ان کو قتل کرنا بھی ایک بڑا مشکل تھا، جنگ بھی ہوئی، ان کو قتل کر دیں۔ پھر اگر یہ ہو جاتا تو کفار مکہ پھر ان کے لیے دوبارہ کسی کو آنے کی جرات نہیں ہونی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
انہوں نے سبحان اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحم امتی من امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے شفیق اور رحمت والا بندہ حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ان کو آپ تھوڑی سی اجازت دے دیں، فدیہ لے کے چھوڑ دیں، شاید اللہ ان کی زندگی میں ان کو ایمان دے دے، اور شاید اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور انہیں چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، فرمایا اے ابو بکر، تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے کہا تھا جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ ابو بکر، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرمایا تھا اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو آپ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی، اے عمر، آپ کی مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے فرعون کے لیے اللہ سے بد دعا کر دی تھی، اور آپ کی مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ اے اللہ، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پہ زندہ نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پہ ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑیو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی قوم کے لیے۔ تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اس وقت تم ضرورت مند بھی ہو، تمہیں مال کی ضرورت بھی ہے، اور تم ایسے تمہیں ان قیدیوں کو لے جاؤ، ان جن کے پاس قیدی ہے فدیہ لے کے ان قیدیوں کو چھوڑ دو۔ اب جن کے پاس فدیہ نہیں تھا وہ قیدیوں کو ان کو حکم دیا کہ 10 مسلمان بچوں کو، ہر قیدی مسلمان کے 10 بچوں کو، ایسے بچے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھائے تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اسلام کے اندر پہلی تعلیم لٹریسی، پہلا اس کے اوپر زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ایجوکیشن کے اوپر کہ لکھنا پڑھنا۔ اب وہ قیدی تو کافر تھے، مسلمان تو نہیں تھے، کوئی دین کی تعلیم تو نہیں دی، بلکہ کیا تعلیم دی ان کو، کیا حکم دیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو لکھنا پڑھنا یہ دین سیکھنا، اور لکھنا پڑھنا دین سیکھنا بھی الگ ہے، لکھنا پڑھنا حساب کتاب سیکھنا یہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے اور پڑھنے کا حکم بھی دیا، اور ان قیدیوں کو ڈیوٹی لگائی کہ ان کا فدیہ یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فدیے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے عمرو بن العاص، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، بڑی بیٹی کا ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ جب ان سے لیا تو بیٹی جو ہے وہ اپنا ہار، مکہ میں تھی نا یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے گلے کا گلو بند جو ہار تھا وہ بھیجا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے جہیز میں اپنی بیٹی کو رخصتی میں جب دیا تھا تو وہ ہار دیا اور بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار آیا، کیونکہ فدیہ تو لے کے چھوڑنا تھا، اور وہ جو طے تھا جس کے پاس ان کے وہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو اس ہار کو دیکھ کے آپ رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ماں تھی ان کا تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو وہ جہیز میں دیا تھا، اپنی بیٹی کو سونا پہنایا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پہلی بیٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور ان کی شفقت اور وہ یاد آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو آزاد کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے معجزات بھی رونما ہوئے کہ جن کو انسان سنے اور انسان دیکھے تو سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، کیسے کیسے معجزات تھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جنگ لڑ رہے اور لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سواد کے ساتھ محسن ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جب تلوار ٹوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ دی
اور کھجور کی شاخ ان کو دی۔ جب عکاشہ نے اس شاخ کو وصول کیا اور ہاتھ میں یوں پکڑا تو وہ شاخ کھجور کی شاخ تلوار بن گئی، اور حضرت عکاشہ اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے پھر پوری جنگ کے اندر، اور بعد میں بھی لڑتے رہے۔ وہ کھجور کی ٹہنی کا تلوار بن جانا یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ حضرت سلمہ بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں، غزوہ بدر والے دن ہی اسلام لے کے آئے، غزوہ بدر کے دن ہی اسلام لے کے آئے، اور دیکھو غزوہ بدر کے دن ہی وہاں پہ لڑنے لگے، اور ان کو ابن تاب نامی کھجور کی ایک آپ سے ٹہنی تھی، ان کے پاس بھی تلوار نہیں تھی، تو وہ ٹہنی بھی جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار بن گئی۔ 14 ہجری میں مارکائے خسر بن ابی عبید میں یہ بندے شہید ہوئے، اور ان کی تلوار بھی اس کے اندر، یہ تلوار ان کے پاس ہی رہی، اس وقت تک ان کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی تلوار کھجور کی چھڑی سے تلوار بنی اور جنگ لڑتے رہے، پھر بعد میں بھی جنگیں لڑی۔ 14 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو انتقال کر گئے تھے، 14 ہجری کے اندر ان کے پاس یہ تلوار، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بھی ان کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ تلوار تھی، اسے لڑا کرتے تھے جنگیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیسرا معجزہ تھا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کے اندر تیر لگا، آنکھ زخمی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت اور محبت والا ہاتھ ان کی آنکھ کے اوپر رکھا، اسی وقت وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ ایسے ہی ایک اور صحابی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب بن عدی اللہ کے نبی کے پیارے صحابی تھے، اور جنگ لڑتے لڑتے ان کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور آنکھ ضائع ہو گئی، اور آنکھ کہتے ہیں کہ نکل کے ڈیگا باہر آ گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آنکھ کے اوپر دعا کی تو وہ ایسے ٹھیک ہو گئی کہ دونوں آنکھوں کے اندر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بعد میں نے کہیں پڑھا ہے، ان صحابیوں سے پوچھا گیا کہ کیسی رہی وہ آنکھ؟ کہتے ہیں کہ جو میری آنکھ جس پہ اللہ کے نبی نے لعاب دہن لگایا تھا اور دعا کی تھی، اس آنکھ کی روشنی، اس آنکھ کا نور اس سے زیادہ تھا جو آنکھ میری پہلے سے تھی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نور عطا فرمایا، اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور صحابی، 5واں معجزہ، رفاع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں بھی تیر لگا اور ضائع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ان کے وہ خبیب بن اصعب بن عتبہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار ٹوٹی، ان کو تلوار کا زخم لگا جس سے ان کا کوہلا نیچے کی طرف ڈھڑک گیا، کوہلا ڈھڑک گیا نیچے کی طرف، اور اب اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم والی جگہ پر اپنے لعاب دہن لگایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ ٹانگ اور وہ کوہلا جو ہے وہ ٹھیک کر دیا اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ انہی کے ہاتھ سے امیہ بن خلف قتل ہوا تھا۔ یہ جو صحابی ہیں جن کا نام ہے خبیب بن اصعب بن عتبہ الانصاری، خبیب بن اصعب نے امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس کو انہوں نے نیزے مارے اور اس کو مار دیا، پھر صحابہ نے اس کا تہس نہس کیا۔ تو حضرت ابن عباس بن غزوہ بدر سے 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قتل گاہوں کی نشاندہی فرما دی تھی کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں بندہ قتل ہوگا، اور سارے کے سارے ادھر ہی وہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عباس عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چچا تھے، میرے پاس تو فدیہ نہیں ہے، میرے پاس تو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سونے سے فدیہ ادا کر دو جو بدر کے آنے سے پہلے آپ نے اپنی بیوی کی موجودگی میں گھر میں دفن کیا تھا۔ حضرت عباس کے پاس مسلمان ہوئے، عباس کے پاس سونا تھا، ان کی بیوی ان کے گھر میں تھی، اپنی بیوی کے ساتھ ان کی موجودگی میں کمرے کا فرش مٹی کا وہ نیچے سے کھودا، اس کے اندر نیچے وہ سونا دفن کر دیا، اور دفن کر کے اور اس کو آ گئے۔ اب اس بات کو حضرت عباس جانتے تھے یا ان کی بیوی جانتی تھی اور کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے عباس اس سونے سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرما دیا کہ اس سونے سے آپ اپنا فدیہ ادا کرو جو گھر میں
اپنے فرش میں دبایا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ وہ حیران ہو گئے کہ اس سونے کے بارے میں تو یا میں جانتا تھا یا میری بیوی جانتی تھی اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وقت آپ حضرت عباس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور اس گواہی پر حضرت عباس مسلمان ہو گئے، اور پھر اب عباس سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اور اہل بیت کے اندر شامل ہوئے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات اور تمام جو جنگ تھی اس کو امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخی چیز بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان پہلے صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اس امت کے میں، اور کیسی کیسی مارے صحابہ نے کھائیں، لیکن پھر اللہ نے مدد بھی کی، آسمان سے فرشتے بھیجے اور 313 وہ ہزاروں پہ غالب آ گئے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی ذات تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ اللہ کے پیغمبر کے معجزے تھے، اور یہ صحابہ کی جانثاریاں تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کلمے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان سچے اور ایمان افروز واقعات کو سننے کی اور آگے پہنچانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دین کے پھیلاؤ کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔